بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خواص و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر، مشیر اور امرا وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامران و کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی ہی دیتی ہیں لیکن ہے مختلف۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی ہیرا اور ایک ہے شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک ہیں، کوئی آج تک نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے، ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہیں اور اس طرح ان کی سبکی ہوتی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چونے کے لیے دی گئی اور پوچھا گیا، اس میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور مشکل میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تنہائی آس پاس موجود لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے۔ بڑے ہجوم میں لوگوں کی ذات سے دلچسپی کا ختم ہو جانا تنہائی ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ وجوہات ضرور تلاش کریں، لیکن حل مثبت ہو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تعریف یا برائی کرنے میں کبھی جلدی نہ کرنا۔ کیا پتہ جو اچھا ہے کل کو وہ برا لگنے لگ جائے، اور جو برا ہے کل کو اچھا لگنے لگ جائے، کیونکہ وقت بدلتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بدل جاتا ہے۔ 3 خوش نصیبوں کو بن مانگے عطا کیا جاتا ہے: ذکر الہی کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اور کثرت سے درود پاک کا ورد کرنے والے کو۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ جھاڑو میں جب تک بندھن ہوتا ہے تب تک وہ کچرے کو صاف کرتا ہے۔ بندھن کھل جائے پھر جھاڑو خود کچرا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنوں سے بندھے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خود کو رسوا نہ کریں کہ جس کو آپ کا دکھ چہرے سے نہیں دکھائی دیتا، وہ بتائے جانے پر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جھگڑا صرف اتنا ہے، محبت میں تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل، مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ قدردان پر احسان کی بارش برستی رہتی ہے، جبکہ ناقدرے کو ایک کے بعد دوسرا پیالہ نہیں ملتا۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ ایک سانس لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا محتاج ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے کہ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھ سکتا، ہر کسی کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ انسان اکثر اپنے اعمال پر ایسے غافل ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان کا اثر اس کی ذات پر نہیں پڑا، جبکہ وقت اس کو بتاتا ہے کہ اس نے کتنی سنگین غلطی کر دی تھی۔ ذہنی سکون تباہ کرنے والوں سے بر وقت کنارہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں، اسے عام کر دیجیے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کا ظاہر دشمنوں کو خوش رکھتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ محبت قریب ترین رشتہ ہے۔ محبت کو رشتہ داری کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی رشتہ داری کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ کبھی داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔